سب سے پہلے تو یہ بات آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ کیا یہ جو تاثر تھا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے، یہ تھا ایسا، اور اگر تھا تو کیوں تھا؟ دیکھیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں جو ریٹروسپیکٹو کے حوالے سے بات کی ہے کہ جی اس کی شک کو ختم کر دیا اپیل کے حق کو، تو اس کے اوپر جو ہے ایک بھونجال کھڑا جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، ایک بھونجال آ گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو اپنی ریویو کو بھی ایگزاسٹ کر چکے ہیں پیناما کیس کے اندر، تو پھر ان کی جو 62(1)(f) میں نااہلی ہے تاحیات جو کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کو انڈو کیا پی ڈی ایم گورنمنٹ نے، اور وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے کیا۔ اب الیکشن ایکٹ میں اگر ترمیم ہوئی ہے اور بیرسٹر علی ظفر صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس ترمیم سے تاحیات نااہلی یا 62(1)(f) کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، تو دونوں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر کونسلز ہیں، وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، ایکٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اپنی تمام لیگل ریمیڈیز ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ ان کے بیانات سے جو قانون ہے، جو رائج الوقت قانون ہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ رائج الوقت قانون کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اب لیگل کورس آف ایکشن جو ہے اس کے لیے جانا پڑے گا۔ اگر وہ صرف بیانات دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ جی الیکشن میں نواز شریف صاحب کا راستہ رک جائے گا، تو بظاہر یہ ممکن نہیں ہے، لیکن معاف کیجیے گا، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ بات بالکل اس حد تک بالکل بات درست کی ہے کہ جو دو ان کے نیب کے مقدمات ہیں یعنی العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں، وہاں سے ان کو کلیئرنس ریکوائرڈ ہے۔ جب تک وہ مقدمات موجود ہیں نواز شریف صاحب کی جو نااہلیت ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ نواز شریف سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو الیکشن لڑنے کے لیے، اہل ہونے کے لیے، ان کو ان دونوں مقدمات میں بریت درکار ہے۔ خالی سسپینشن آف سینٹنس سے بھی ان کا کام نہیں چلے گا۔ لیکن بظاہر العزیزیہ والا کیس، اس میں ارشد ملک صاحب والا معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے اپنا جو ہے ایک جو ہے سٹیٹمنٹ آ گیا تھا، ایک ویڈیو ان کی آ گئی تھی، تو اس میں دو طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ ایک تو بڑا سمپل ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے اس معاملے کو یعنی جو کنوکشن کو سیٹ اسائڈ کر کے واپس کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ کو بھیج دے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی کنوکشن کو کالعدم قرار دے دے۔ اور جہاں تک سوال ہے ایون فیلڈ والا، تو ایون فیلڈ والا کیس جو ہے وہ وہیں پر پاز ہو گیا تھا، صرف مریم نواز شریف صاحبہ کی حد تک تو ان کو بریت مل گئی ہے، لیکن نواز شریف صاحب کو خود کو کورٹ آف لا کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، اور جب تک وہ عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر نہیں کریں گے تب تک ان کو ریلیف نہیں مل سکتا، یا ان کا کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا۔ تو نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، اس کے بعد جلد از جلد ان کو جو ہے وہ عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے خود کو پیش کرنا ہوگا۔ اچھا چودھری صاحب، کیا لگتا ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلی مشکل ان کے لیے کیا ہوگی؟ ویسے تو کچھ اس طرح کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لاہور لینڈ ہی نہ کرے ان کا جہاز، واپس لندن چلا جائے۔ نہ اس طرح کی پتہ نہیں، آج آپ کو گھر سے کچھ ملا نہیں ہے کھانے کے لیے، اس لیے آپ نے یہ سوال بنایا۔ مطلب لندن سے آئیں گے اور وہ دبئی سے یہاں جہاز لے کے آئیں گے اور پھر لینڈ نہیں کریں گے اور واپس چلیں گے؟ نو سچ تھنگ۔ مجھے ان کو کسی لیگل، قانونی، آئینی یا ریاستی یا جیل کا یا کسی کا، میں نے پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے معاملات، اس میں ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل سے ریلیف بھی مل جائے گا اور وہ جیل بھی نہیں جائیں گے۔ اور اصل ان کا چیلنج ایک ہے کہ عوام جو ان کو چھوڑ کے بھاگتی جا رہی ہے، دوسری طرف چلی گئی ہوئی ہے، جو ریپیٹڈلی میں بات کرنا پسند نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی بیانیہ ایسا لے آئے جو کہ مسلم لیگ نون جو ہے سر توڑ کوشش کر رہی ہے، جس سے عوام جو ہے جو ان سے دور بھاگتے جا رہے ہیں، تو ان کی طرف واپس مڑ آئیں اور چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تو میں مار چلی ہیں، تو ان کے کسی بیانی کو قبول کر لیں۔ ویسے چودھری صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایک ڈرامہ بھی تھا جس میں وہ ایک ایکٹر تھے، وہ کہتے تھے کہ میں ہوں 10 جماعتیں پاس، ڈائریکٹ حوالدار۔ تو ایسے ہی کچھ ہوگا کہ سابق وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کہ وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم لگ جائیں گے؟ نہیں، ڈائریکٹ نہیں، جو الیکٹ ہوگا وہی لگے گا نا جی، جو ڈائریکٹ لگنے میں تو وہ تو لگے ہوئے ہیں۔ نگران وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں، صوبوں میں بھی بنے بیٹھے ہیں، موج میلہ لگا ہے، حلوہ مانڈا آیا ہے۔ کیا ہوگا؟ کن کا؟ میں نے کہا نواز شریف ہیز نو فیئر آف اریسٹ اور جیل اور اینی تھنگ، اینڈ یو نو مائی ویوز آن ہم۔
اچھا لیکن چودھری صاحب وہ بڑے خوش ہیں، اس پر ہم بات کریں گے ویسے آگے چل کے. اچھا کیا پھر چودھری صاحب اسد عمر کیا کہتے ہیں نا شہباز شریف کی خوشیوں کے حوالے، پہلے وہ بھی سن لیتے ہیں. میرا سوال آپ سے جی کہ جو فیصلہ ہے سب کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ نواز شریف کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہے، شہباز شریف کو یہ فیصلہ کیوں اتنا پسند آ رہا ہے یہ ذرا بتا. یہ ایک فیصلے کے اوپر تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی خوش ہے، بڑی بات ہے نا. یہ ذرا بتا دیں کہ فیصلہ آیا ہے میاں صاحب کے آپ کے حق میں نہیں ہے، شہباز شریف کیوں خوش ہیں؟ چودھری صاحب پہلے حسن سے پوچھ لیتے ہیں نا، پھر آپ کی جانب آتی ہوں. جی حسن. دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، گزشتہ روز بھی یہ بات بیان کر دی تھی کہ اس معاملے کا نواز شریف صاحب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اپیل کا حق تو 184(3) میں اگر ماضی سے بھی اطلاق ہو جاتا تو پھر بھی نواز شریف صاحب کو پھر بھی اپیل میسر نہیں تھی، جہانگیر ترین صاحب کو اپیل میسر نہیں تھی، کیونکہ اپیل ہوتی ہے ریویو سے پہلے. جب نظر ثانی بھی ہو جائے تو جب نظر ثانی کے بعد بھی اگر کیس ڈیسائیڈ ہو جائے تو پھر وہ فائنلٹی اختیار کر جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب کے پاس اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی وہ شک جس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے 8/7 سے، اگر وہ نافذ العمل بھی ہو جائے تو تب بھی نواز شریف صاحب کو کوئی اس میں فیور نہیں مل سکتی ہے، جیسے شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں. لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں اگر نہیں ہے لینا دینا تو پھر یہ باتیں اب کیوں ہو رہی ہیں کہ جب سے یہ فیصلہ ہے تو کہ میاں صاحب کی مشکلات میں اب اضافہ ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک سادہ آدمی یعنی کوئی ہمارا جو باہر سیکیورٹی گارڈ ہے وہ یہ بات کرے تو میں تو اس بات کی مطلب آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو سمجھ نہیں ہے. لیکن جب لائرز یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے تو اس بات پر تشویش ہوتی ہے کہ دے آر ویل نون اباؤٹ جو فیکٹ ہے کہ جب ریویو ایگزاسٹ ہو چکا ہے تو نواز شریف صاحب کا تعلق نہیں تھا. اچھا آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، وہ ڈرافٹ مین وزارت قانون کا جس نے یہ قانون ڈرافٹ کیا ہے میری اس سے بات ہوئی ہے، اس نے بھی اس بات کا جو ہے وہ جو اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جو قانون اس نے بنایا ہے اٹ واز ناٹ پرسن اسپیسیفک. یہ قانون بنا تھا اس کا، ہاں یہ قانون جو ہے وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کیوں لے کر آئی تھی؟ کیونکہ وہ یعنی چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کے اختیارات کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے. وہ چیف جسٹس عمر بندیال صاحب ون سائیڈڈ فیصلے کر رہے تھے، وہ اپنے مرضی کے ہم خیال بینچز تشکیل دے رہے تھے. اس بات سے بہت زیادہ پرابلم تھا اور اسی حوالے سے یعنی جو ہے وہ انہوں نے یہ قانون بنایا. اور بار کونسلز کی جانب سے بھی یہ مطالبہ آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کے ساتھ پاکستان بار کونسل کے جو نمائندگان تھے انہوں نے پرائم منسٹر اس وقت کے شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی تھی اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ 184(3) کے مقدمات میں رائٹ آف اپیل دینے کے حوالے سے قانون سازی کی جائے. تو یہ جو تاثر دے رہے ہیں وہ لوگ میرے خیال سے وہ ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں. اور جہاں تک سوال آ گیا کہ میاں صاحب کی اہلیت ہوگی انتخابات میں یا نہیں، تو الیکشن ایکٹ کے تحت جس طرح فرما رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب، تو اس معاملے میں آپ دیکھیے گا کہ جب وہ آر او کے پاس، پہلے تو ان کے 2 مقدمات میں ان کو بریت چاہیے، اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جائے گا تو پھر آر او کے پاس جائیں گے. آر او کے پاس جائیں گے تو نامینیشن پیپرز اگر ان کے منظور ہوتے ہیں تو پھر اس کو کوئی نہ کوئی ضرور چیلنج کرے گا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں. تو معاملہ تو اینڈ میں کسی سپیریئر کورٹ میں اپلیٹ کورٹ میں جانا ہی جانا ہے. لیکن اس وقت تک راج الوقت قانون جو ہے وہ الیکشن ایکٹ ہے اور الیکشن ایکٹ یہی کہتا ہے کہ ان کی جو نااہلی کی مدت تا حیات سے 5 سال کر دی گئی ہے.